ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، مگر جمعہ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام و رحم فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعہ کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ جمعہ کے دن ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا ہے، اور اسی طرح جمعہ کے دن کا عذاب بھی 70 گنا ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی۔ جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلت ہیں۔ ان میں ایک فضیلت جو مسجد میں جلدی جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی، اور جو دوسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی، اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام، اس کے بعد آنے والے کا نام، اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اسی طرح آنے والوں کا نام اسی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں کہ جب امام خطبہ دینے آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر جس میں آنے والوں کے نام لکھ گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لہو سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا چٹائی وغیرہ سے کھیلتا رہا، اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن گوٹھ لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹھ مارنا کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ممبر کے حضرت عبداللہ بن بصر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب آپ خطبے کے دوران جاؤ، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا منع ہے، بلکہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔